तीसरा वादा, अब इसका मतलब ये है कि जिहाद जब इंसान करेगा, लोग करेंगे, तो काफिर या तो इस्लाम कबूल करके इसके मुहाफिज बन जाएंगे, तो खौफ खत्म हो जाएगा, या फिर वो महकूम बन जाएंगे कि उनको प्रॉपर टैक्स देकर रहना पड़ेगा मुसलमानों के इलाकों में। ये सिर्फ क्यों मिलेगा? अल्लाह के अहकामात पर अमल करने की वजह से मुआशरे में खुशहाली आ जाएगी, सबकी जुबानें बंद हो सकती हैं जब मुसलमान बाअमल बन जाए। और मुसलमान जब बाअमल बन जाएगा तो लोग मुसलमानों के अखलाक से मुतासिर होकर मुसलमान की कोशिशों के सबब इस्लाम में आएंगे, और मुसलमानों को दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए इस्लाम की तरफ खुद अच्छा मुसलमान बनना पड़ेगा। और अच्छा मुसलमान बनने के लिए अपने बारे में जानना जरूरी है। अपने बारे में जानना यानी इस्लाम के बारे में, क्योंकि आज अगर किसी को इस्लाम की तरफ राग़िब करना है तो आपके पास कुछ इल्म होना चाहिए कि आप जब भी बात करें तो आपके पास दूसरे बंदे के हर सवाल का जवाब हो। जब जवाब होगा तो आपकी गुफ्तगू आहिस्ता-आहिस्ता लोगों को मुतासिर करती है। जिसके पास इल्म नहीं होता वो बहस में पड़ता है, वो आगे से बेअदबी करता है, वो इम्प्रेस नहीं कर सकता। उसको बस ना सुनी-सुनाई बातों का पता होता है, जैसे किसी को उसने टीवी पे लड़ते हुए देखा, डिबेट्स करते हुए देखा, वो वैसे डिबेट शुरू कर देता है। एक असल मुसलमान होता है ना, तक नहीं बोलता जब तक उसके पास खुद नॉलेज ना आए। वो नॉलेज लेता है, फिर ऑथेंटिक बात करता है। तो अगर हम इस्लाम के साथ जिहाद करना चाहते, इस्लाम के लिए जिहाद करना चाहते हैं, वाक़ई मुखलिस है, तो हमें क्या करना होगा? इल्म बढ़ाएँ। सिर्फ रमज़ान कुरान को पढ़ लेना काफ़ी नहीं हो सकता। अल्लाह ने हमें से हिसाब लेना है, हमें तौफ़ीक मिली है सबको। अपनी नॉलेज को बढ़ाएँ, क्योंकि आइंदा आने वाली जो जनरेशन है, आपकी नस्ल, उसने आपसे सवालात करने हैं। कैसे जवाब देंगे? नहीं देंगे तो वो गुमराह हो जाएँगे, एथिस्ट बन जाएँगे। जब उनके पास उन सवालों का जवाब नहीं होगा, और उन सवालों का जवाब माँ को तो ज़रूर पता होना चाहिए, पेरेंट्स को ज़रूर है। अगर पेरेंट्स कहेंगे जी तुम काफ़िर हो गए, तुमने सोचा भी क्या है ऐसे? नहीं, कोई बच्चा ऐसी सवाल कर देता है कि जो नहीं करना चाहिए अल्लाह के बारे में, तो उसको प्यार से समझाया जा सकता है। वो ही बंदा कर सकता है जिसके पास नॉलेज है। इसलिए कुरान को पढ़ें, हदीस को पढ़ें, और ये समझें कि जैसे हमारे लिए खाना-पीना ज़रूरी है ना, तो अपने दीन इस्लाम को बचाने के लिए हमारे लिए ये ज़रूरी है। तो अगर हम अमन चाहते हैं, अभी भी हमें कभी किसी चीज़ का खौफ, कभी महँगाई का खौफ, कभी किसी चीज़ की टेंशन, खौफ तभी खत्म हो सकता है जब हम अंदर से मज़बूत होते हैं। फिर एक और चीज़ बता दी कि यअबुदूननी ला युशरिकून बी शैअ की देगा और फ़तह देगा। वो ऐसे लोग होंगे, वो इबादत करेंगे किसी है कि, लेकिन शिर्क नहीं होगा उनके अंदर। हमारे मुआशरे नुकसान वो कुछ सालों शिर्क की वजह से हुआ। अभी शिर्क कम हो रहा है। अगर आप गौर करें तो खुद को अब कायल करना और समझाना बहुत आसान अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हो गया। तो अब ये शिर्क कम हो गया, लेकिन आज जो नुकसानात उठाने पड़े हैं पिछले कुछ सालों का, शिर्क है इंतहा का, कि तब शिर्क करने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा थी, और किसी को भी कोई समझाना होता तो उस बंदे को तो बहुत ज़्यादा जो है ना बात करने का मौका ही नहीं दिया जाता था। ऐसे लोगों के साथ को अलग-थलग दुनिया से कर दिया जाता, और इनको अपनी महफ़िल और मजालिस के अंदर शामिल नहीं किया जाता, कॉन्फिडेंस कम कर दिया जाता था। अब शिर्क कदरे कम हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब है कि अगर अभी चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो इन फ्यूचर अगर हम नेक अमल और अमल सालिह और नियत और ईमान लेके आएँगे, तो इंशाअल्लाह फ्यूचर अल्लाह ताला फिर इस्लाम को ज़रूर अता करेंगे इंशाअल्लाह। और इसमें अगर हमारे मुल्क अमाल का भी किरदार होगा, तो हमें भी जिहाद का सवाब मिलेगा।
ٹھیک ہے، تو یہ نیت ہماری ہونی چاہیے. ومن کفر بعد ذلك، اور جو کوئی کفر کرے اس کے بعد، تو پھر وہ کیا ہے؟ فاسق ہے. فاولئک هم الفاسقون، تو پھر وہ بندہ کیا ہوگا؟ فاسق. اور فاسق کے کئی درجات کا مطلب ہے کہ خلافت کے بعد ہم کا بول بالا کرتے، پھر جو کفر کرے اور کفر پر ہی مرے تو یہی پورے نافرمان لوگ ہیں. اس کے شاہ عربہ کی خلافت اور ان کی خلافت کا جو لوگ انکار کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو صحابہ کے بارے میں بہت کچھ یعنی خلفۂ راشدین کے علاوہ باقی جو صحابہ ہیں ان کے لیے نازیب الفاظ استعمال کر لیتے ہیں. تو حالانکہ کافی عرصے تک جو ہے خلافت مسلمانوں کے پاس آئی تھی، تو وہ صحابہ اور اللہ کے رسول کی تربیت میں جو لوگ رہے تھے ان کو ہی ملی تھی. اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری امت کے جو ہے نا 12 خلفاء جو ہیں آئیں گے، تو اس پر تشریح کی جاتی ہے. کچھ تو آ گئے ہیں لیکن کچھ ابھی آئیں گے جیسے مہدی، اور پھر وہ لوگ دوبارہ اسلام، ان کے ذریعے اسلام کو غلبہ ملے گا. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ. لیکن ہمیں اس وقت تک اگر ہم زندہ نہ بھی رہے، تو آج اگر ہم زندہ ہیں تو آج جہاد کر کے اس وقت کا بھی اجر. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں نبوت رہے گی جب تک اللہ نے چاہا، پھر جب وہ اسے اٹھانا چاہے گا تو اٹھا لے گا، رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ اسے اٹھا لے گا، پھر چاہے گا تو دوبارہ سے حکومت آئے گی. وہ حکومت ایسی ہوگی جو دانتوں سے کاٹنے والی بادشاہی ہوگی. جب اللہ چاہے گا وہ رہے گی، ورنہ وہ ختم ہو جائے گی. جب اللہ سے اٹھانا چاہے گا تو اللہ سے، اور جب تک اللہ چاہے گا رہے گی، اور جب اللہ چاہے گا تو اسے بھی اٹھا لے گا. پھر پھر دو کے بعد جابر بادشاہ آئیں گے، اور وہ بھی دور گزر چکے. آہستہ آہستہ جو ہے نا دوبارہ سے اچھے حکمران آئیں گے، اور پھر نبوت کے طریقے پر خلافت قائم ہو جائے گی. اور انشاءاللہ یہ دور آنا ہے ابھی جس میں اسلام کو غلبہ دیا جائے گا. جی جی ہاں، یہی حدیث ہے جو بھی صحیح مسند احمد کے. ہاں جی، خلافت پھر انشاءاللہ آئے گی. اس لیے تو کہا جا رہا ہے کہ ابھی شرک ختم ہو رہا ہے الحمدللہ، اور نیکیوں میں بھی لوگوں کے اندر شعور آ رہا ہے، لوگ علم کی طرف بڑھے ہیں. تو انشاءاللہ یہ اسلام کی سپورٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنے مختلف طریقوں میں، کل جب یہ مطالعہ کر رہے تھے تو مختلف لوگ ذہن میں آ رہے تھے کہ فلاں بندہ اسلام کے لیے اس طرح کا کام کر رہا ہے، فلاں. ہر بندے کو اللہ نے ایک مختلف کردار دیا، اور ہر ایک کا سٹائل اپنا ہے، اور ہم لوگوں کو ہر سٹائل کا بندہ ہی چاہیے تھا، ایک بندہ نہیں چاہیے تھا. ہمارے اسلام کو ہر سٹائل کے بندے کی ضرورت تھی. تو یہ سب مل کر ایک طرح سے جہاد کر رہے ہیں، یا جہاد انہوں نے شروع کر دیا ہے. ان فیوچر انشاءاللہ آہستہ آہستہ انہی جہاد کے ان نتیجے میں لوگ پیدر پہ مسلمان ہوں گے، اور خلافت قائم ہوگی، اور مسلمانوں کی حکومت آئے گی، مسلمانوں کا غلبہ ہوگا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں بھی تو اس خلافت میں اپنا پارٹ، کردار اپنا ادا کرنا چاہیے. اور اسی طرح ہے کہ نیک عمل کریں، نیت اچھی کریں، اور جتنا ہو سکے اسلام کو سپورٹ کریں، اس کو پھیلائیں. لوگ اپنے مسلمان بہن بھائی ہیں ان کو اسلام کے ساتھ جوڑیں تاکہ یہ اچھے سے اچھا نالج، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ کہنے کی وجہ سے جو بندہ دین کے ساتھ قرآن کے ساتھ جڑتا ہے
اس کی بات سے پتہ نہیں کس بندے کی زندگی بدل جانی ہے. آپ کی پہنچ اس تک نہیں ہے. مثلاً آپ کے ذریعے کوئی بندہ جڑا، اس کی پہنچ باہر کے مختلف کنٹریز سے ہے، اس کا وہاں آنا جانا ہے یا بات چیت ہے. ہو سکتا ہے آپ اس بندے کو دین تک لے کے آئے اور اس بندے کی وجہ سے کتنے لوگ اور جڑنے والے، پورا قافلہ جڑنے والے. ہمیں نہیں پتا ہماری ایک کوشش سے کتنے دریا جو ہیں بہہ سکتے ہیں. اس لیے ہمیں اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے. ہمیں لالچ ہو کہ میری وجہ سے زیادہ سے زیادہ دین پھیلے. جب یہ کوشش ہوگی اللہ خود توفیق عطا کر دے گا. جب ہماری نیت نہیں نا، ہماری نیت ہے کہ بس مجھے پتا چلا ہے میں ٹھیک ہو رہا ہوں، اور ہم انتظار کرتے ہیں جب تک میرے اندر پکا عمل نہ آ جائے ہم آگے نہیں بڑھیں گے. آپ جب عمل شروع کرتے ہیں ساتھ ہی بتانا شروع کر دیں. لوگوں کو بتانے کی وجہ سے اپنے عمل کو بھی سپورٹ مل جاتی ہے. جی بالکل، یہ سب سے ضروری ہے. وہی تو بات ہے کہ کفار تک اللہ تعالیٰ دین پہنچا دیں گے. ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو اسلام کے ساتھ اوتھینٹک چیزوں کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، اسلام کے بارے میں نالج لینے کے ساتھ جوڑیں، اور یہ جڑے بھی رہے ہیں. اب ہم ہر ایک کو برا بلا نہیں کہہ سکتے. الحمدللہ بہت سے لوگ ہیں جو اب اوتھینٹک باتوں کی طرف آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ شعور اور پھیلے گا، اور اس شعور میں ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، ہمیں جذبات عطا کرے. ہم صرف دنیا کے کاموں میں ہی پڑھ کر فوت نہ ہو جائے. ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے، اور اس سے بڑی عبادت کیا ہو سکتی ہے کہ انسان لوگوں کو شرک سے نکالنے کی وجہ بن جائے، انسان بدعات کو ختم کرنے کا سبب بنے، انسان اسلام کی جو اصل ہے اس کو لوگوں تک پہنچانے کی وجہ بن جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.